یا کوئی اور کام کرتے تو یہ بیسک وسائل نہیں کہلاتے رزق کے. رزق کے بیسک وسائل وہ ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ تو ایسے آگے پیچھے ہاتھ دینا تیار کر رہی چیز یہاں سے لائیں یہاں لا کر بیچ دی. یہ رزق کا اصلی وسیلہ نہیں ہے. اصلی جو زمین سے لاتا کھیتی زمین سے نکلتی ہے. سونا نکلتا ہے, چاندی نکلتی ہے, تیل نکلتا ہے, پلاسٹک نکلتا ہے. یہ رزق کے اصل وسائل ہیں. سمندر کے اندر سے نعمتیں نکلتی ہیں. یہ رزق کے اصل وسائل وہ جب آتے ہیں ان سے اگلے وسائل بنتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کھیتی ہوتی ہے, وہ کھیتی بازار میں آتی ہے, کسان کو اس کے پیسے ملتے ہیں, کسان پھر اس سے ہر چیز لیتا ہے, آرٹیفیشل چیزیں لیتا ہے. 4 روپئے لے رہے ہیں انسانوں کی, لیکن گندم تو انسانوں کی بنائی نہیں ہے. تو رزق کے جو اصل وسائل ہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں, اور ان وسائل کا تعلق بارش کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عجیب. یہ جو کوئلہ نکلتا ہے, کوئلہ زمین سے کوئلہ نکلتا ہے. ہمارے تھر پارکر میں کوئلہ ہے, اور اس کو میں آسٹریلیا گیا تو وہاں جگہ جگہ پر ایسی جہاں کھدائیاں کر کے کوئلے نکالے کے زمانے میں لکھا تھا بلیک گولڈ, کالا سونا. یعنی اس ملک کی ترقی کی بنیاد وہی تھا. اس سے انہوں نے نکال کر لوگوں کو بیچا. اور آج بھی دنیا میں جو کوئلہ ہے سب سے سستی انرجی ہے. اور یہ جو زمین کا کوئلہ ہے یہ جلدی بھسم نہیں ہوتا, 24 گھنٹے جلتا رہتا ہے. اور جب ڈال دو گے تو بس اس نے بجھنا نہیں ہے. ماشاء اللہ. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے. کہتا ہے کہ بارشیں جب اترتی ہیں تو جو ہمارا دھواں جاتا ہے وہ وہاں سے اس کو زمین میں جذب کراتی ہے. وہ پھر زمین کی گرمی کے ساتھ وہ جب وہ کالس ملتی ہے ایک عرصہ دراز کے بعد 100 سال 50 سال 200 سال وہ کوئلے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ بہت عجیب. لہٰذا ہم نے یہ دیکھا یہاں بھاول نگر میں, اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ سامنے اسٹیشن ہے, اس کو تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں. تو یہاں انجن آ کر پانی خارج کرتا تھا اس رخ پر, ہمارے رخ پر پانی روزانہ شام کو اس نے وہ اسٹیم والا پانی خارج کرنا. تقریباً 100 سال جب گزر گئے تو یہاں سے کوئلہ نکلتا تھا. یہاں سے لوگ کھدائی کرتے تھے, کوئلہ نکلتا تھا جو کلو اور سیروں کے حساب سے بکتا تھا. ہم نے خود دیکھا بڑے بڑے سوراخ ہوتے تھے تو اس سے کوئلہ. تو وہ کوئلہ یہاں کیسے بنا, وہ جو انجن کی بھاپ ہوتی تھی نا جی, وہ دھواں ملی وہ یہاں گرتا پانی, اسی سے کوئلہ بنا. اسے انزلناہ بقدر. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابھی میرے رب کے پاس سے آئے, اس کو پیتے اور دعا فرماتے اپنے جسم پر کچھ بارش ڈال لے انسان. اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے. جب بارش اترتی ہے وہ وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے, اس میں خود دعا کا اہتمام کرے, رجوع اللہ کرے, غفلت کا ثبوت نہ دے کہ کمرے میں پڑا رہے, بس آئے ہوئے مہمان کی قدر کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ نے دیکھو بھئی آپ کے روٹی تقسیم کا وقت ہو, روٹی کی تقسیم کا وقت ہو تو وہ غفلت کرے گا. ابھی ہاتھ میں حج میں گئے تھے جی, روٹی لگ گئی جی, سب آجی بھاگ رہے, سارے تقاضے چھوڑ کر روٹی لگ گئی, روٹی آ گئی. ماشاء اللہ. یہ انزلنا من السماء ماء مبارکہ, مان طہورا فرمایا, تمہیں پاک کرنے والا پانی بنایا. ایسا یعنی دنیا کا سب سے جو قیمتی ترین پانی ہوتا ہے اپنے اجزاء کی بات سے وہ بارش کا پانی. اسی سمندر سے لیتے ہیں اور پھر بقایا پھر سمندر میں چلا جاتا ہے. بس استعمال کر لو, جو رہ گیا واپس بھیجو. دنیا کے جتنے دریا ہیں وہ سمندروں میں چلے جاتے ہیں. جہاں سے آیا پھر واپس نہیں چلے جائے گا, پھر وہاں سے اپنے نظام سے بھیجتے ہیں, آسمانوں پر لے جاتے ہیں. سبحان اللہ جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.